افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے. آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا تھا؟ $3 بلین. جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے وہاں پہ. 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں. کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی. اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے. غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا. ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے؟ اپنا جرگا کریں گے آپ انہیں بیٹھ کے؟ 700 کروڑ، $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے. $3 بلین ہم خرچہ کیے. یہ جب میں سوال کیا تو لگ گئے وہاں پہ، وہاں ایسا ہو رہا. 2013 میں میں بولا، میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں، جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی، میرے کو بولتے تھے. اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا ہوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بتاؤ. وہ اس وقت سے بول رہے، وہ تمام سیکورٹی کے ایکسپرٹ، بڑے بڑے صحافی جو ہیں، کہ دیکھو یہ ہوگا. 15 میں بولا آپ کیا کریں بتائیے. آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے. اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا. میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے. میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا. پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے. ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں. سیریا سے، عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے. جیش محمد، ایک نام اتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے، ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو، یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ISI بھارت کی دشمن ہے. ISI طالبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. اور ایک بات سن لو آپ، مزے کی بات، طالبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین. کئی کا امیر المومنین ہے بھائی؟ تو امیر المومنین تو شیر خدا ہے علی امیر المومنین. اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم. انہوں امیر المومنین وہ خادم الحرمین، اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. UAE کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو. اب چین کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو. بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر، وہاں پر شنجیانگ ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے، تمام آپ سنے ہوں گے. تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدخشان میں یہ ایسٹ ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ہے ان کو مت آنے دو. اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے، چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا ہے، اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں، وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ ایگریمنٹ کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے گا. امریکہ کر لیا. اور آپ
ट्रम्प को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अब की बार ट्रम्प सरकार, उन्हें आप छोड़ के चले गए। आप कहां हैं बताओ, भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या करना है, मेरे को मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं, और तुमने ये समझा कि ये दाढ़ी वाला, सर पे टोपी, इसको क्या मालूम, सब हमको मालूम। अरे तुमको लट्ठू मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम तो अंडे में की जर्दी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम होता तो ये दिन नहीं होता आज। अच्छा, अगर इसको क्या करना है अभी, ये सुन के बोलिए, बोलो तुम क्या करना। सुनते मोदी जी आपको मालूम चीन को, खाली चीन की दुबती रख दबाने का उन्हें खड़े हो जाता, चीन को वही करना। क्या करना, लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर, शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है, और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है, अब वहां पर वो कर रहा है। इन्हों दे तो खाली फोटो में खुश है बस, मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत किया, मैं वो खा लिया। अरे भाई, मुल्क की जमीन खा लिया चीन। हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड हैं, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड। जरा ऊपर देखना पड़ता, हम ऊपर नहीं देख सकते। ये हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और हमको भी कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वतन हमारा है और रहेगा। इस वतन पर हमारी तारीख है, हमारे आबा अजदाद की निशानियां हैं। कब अफगानिस्तान की तरफ देखें, हमको मतलब ही नहीं था अपना, कभी नहीं है मतलब अफगानिस्तान से, मगर इनको बस टीवी पे वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। अब आज के बाद इनको जरा थोड़ा तकलीफ होगी, अरे ये नहीं बात करा, उल्टी बात कर रहा, मामले को पलट दिया। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए।